دعائے برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین و خاتم النبیین العبد المؤید و رسول المسدد والمحمود الاحمد الامجد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین و سید الوصیین و امیر المؤمنین و علی اولادہ المعصومین المنتجبین وعلى مشکات النبوة وشمس الرسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري الصديقة الكبرى فاطمة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ درود پڑھ لیں سارے صاحبان مل کے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کا یہاں پہ چلانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ صدقہ امیر المومنین جتنے مومنین پریشان ہیں میرا مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مومنین بے گناہ قید ہیں میرے مولا تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کی بے گناہ قید کا، ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ میرے مولا جتنے مومنین بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا ان کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ ایک اس طرح سے درود پڑھو کہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 5 گھنٹے سے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ سخی لال شہباز کے کلندر کے ماننے والے لال کہتے ہیں کہ ابھی نہیں پڑھنا، آپ نے کچھ دیر بعد پڑھنا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہاں پہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں گھر ہی وہ دیا ہے جس کے ذکر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آپ جاگیں گے تو بات آگے انشاءاللہ بڑھے گی۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں ہماری وکالت کے لیے بولتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں ہماری وکالت کے لیے بولتا ہے تو ہم 14 قبر سے لے کے حشر تک اس کی وکالت میں بولتے ہیں۔ آباد و شاد رہے، اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنی مجلس کا باقاعدہ آغاز اپنے چوتھے امام سید و ساجدین علی زین العابدین کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چوتھے امام سید و ساجدین علی زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جنہیں ہم شریعت کی زبان میں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ ہے جب بندہ ذرا سی بھی نیکی کرے یہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جو فرشتہ بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے جو بندہ ذرا سا بھی گناہ کرے یہ والا فرشتہ فوراً اس کا گناہ لکھ لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک فارغ ہو تو دوسرا مصروف، ایک مصروف ہو تو دوسرا فارغ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے جب بندہ نیکیاں کر رہا ہو یہ والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، یہ والا فارغ بیٹھا رہتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر رہا ہو
یہ والا فرشتہ گناہ لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، کوئی منت نہیں، کوئی خوشامد نہیں۔ جس کا عقیدہ اس کے دل میں ہوگا اس کی زبان بولے گی، جس کی زبان نہیں بولے گی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اللہ نے عقیدے میں زبردستی پیدا ہی نہیں کی۔ عقیدہ باہر سے اندر نہیں جاتا بلکہ اندر سے باہر آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک فارغ ہو تو دوسرا مصروف، ایک مصروف ہو تو دوسرا فارغ۔ امام نے اپنے صحابی سے فرمایا اے مفضل میں تجھے ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے سے یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں؟ کہا جی مولا بتائیے۔ امام نے فرمایا میری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا، یہ اگلے گناہ مٹانے لگ۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ مل کے درود پڑھے سارے صاحبان۔ میری توقع سے زیادہ آپ نے سنا ہے، آل محمد آپ کو جزائے خیر دی۔ پہلا فقرہ اپنی مخدومہ کی شان میں، شہزادی کونین کی شان میں، اس اعتراف کے ساتھ کہ بشر کی طاقت نہیں کہ وہ شان زہرا بیان کرے۔ بطول کی شان بیان کرنے کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا مصطفیٰ کی زبان ہونا چاہیے۔ بندہ وہ میرے ساتھ بولے جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے۔ میں اپنی مالکن سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ محدثہ فاطمہ کونین کی مرشد زادی علی کی ہمسر حسنین کی ماں پہلا فقرہ اپنی شہزادی کی شان میں کہنے لگا ہوں۔ اندازہ لگاؤں گا کہ کتنی دیر سننا چاہتے ہو۔ کتنا جاگ رہا ہے کس کس کا مقدر؟ آنکھیں کھلی ہونا بڑی بات نہیں، مقدر کا جاگنا بڑی بات ہے۔ مقدر اسی کا جاگتا ہے جو حسین کی مجلس میں بیٹھ کے آل محمد کے فضائل سنے۔ فقرہ پہلا عرض کر رہا ہوں اور آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر بھیک مانگنے جائیں اسے زہرا آباد و شاد رہے۔ آل محمد آپ کو سلام رکھے۔ ہاتھ اونچے حیدری، جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر، یہاں والے بھی وہاں والے بھی۔ کچھ بندے نے جملہ سنا ہے، کچھ نے سمجھا۔ ہمارے ہاں صرف سننا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ ہم تو مردے کا بھی کندھا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ جس بیوی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر، یہاں والے بھی وہاں والے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان بیان کر رہا ہے کہ 3 دن جناب زکریا مزدوری ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی مزدوری نہیں ملی۔ تیسرے دن جناب زکریا خالی ہاتھ گھر آئے، باہر سے دروازہ کھولا دیکھا مریم کے سامنے محراب میں کھانا پڑا ہوا ہے۔ جناب زکریا نے بڑے حیران ہو کے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم نے بڑے ناز سے کہا یہ اس نے بھجوایا ہے۔ فقرہ سننا نیاز مولا، یہ اس نے بھجوایا ہے۔ مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے، مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے۔ مجھے ان دونوں بطولوں کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ جو مریم علیہ سے کھانے منگوائے وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور جو اپنے کھانے عرش میں بھیجے وہ حسنین۔ آل محمد سلام علیکم۔ حیدری، علی کا نام لینا عبادت ہے۔ جی ہاں، اعتکاف جانتے کی بلا؟ اعتکاف کا مطلب ہے معتکف ہو جانا، مسجد میں جا کے اللہ کی راہ میں بیٹھ جانا، نماز روزہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا نام ہے اعتکاف۔ باوجود میں ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، اللہ کی توحید کی قسم ہے، مصطفیٰ کی نبوت کی قسم ہے، علی کی ولایت کی قسم ہے، حسن کی سخاوت کی قسم ہے، حسین کی شہادت کی قسم ہے، زین العابدین کی عبادت کی قسم ہے، باقر کے علم کی قسم ہے، جعفر صادق کی صداقت کی قسم ہے، موسیٰ کاظم کے رحم کی قسم ہے، علی رضا کے فضل کی قسم ہے، محمد تقی کی تقاوت کی قسم ہے، علی نبی کی نقاوت کی قسم ہے، حسن عسکری کی حیبت کی قسم ہے، مجھے مہدی کی غیبت کی قسم ہے، تیرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ
اس نے پوری شریعت کو سمجھ لیا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، بھائی جان پوری توجہ۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا۔ تو پتہ چلا اللہ نے یہ میں کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ خلیفے اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے۔ خلیفے اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے۔ اور آواز قدرت آئی جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو اسے فوراً سجدہ کر دینا۔ اور بات یاد رکھنا، سجدہ پہلے نہیں کرنا، سجدہ تب کرنا ہے جب میں آدم میں روح پھونک لوں۔ ہمیں آج تک مولوی یہی بتاتا آ رہا ہے کہ سجدہ آدم کو ہوا تھا، لیکن خدا قرآن میں کہانی کچھ اور بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سجدہ تو آدم کو ہوا ہی نہیں، اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ سجدہ آدم کو تب ہوا جب آدم میں روح پھونکی گئی، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ روح کو ہوا۔ انکار بھی آدم کا نہیں ہوا، انکار بھی روح کا ہوا۔ یہ روح کیا ہے؟ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے؟ خدا بند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے روح میں نام ربی، یہ روح تمہارے اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار بھی آدم کا نہیں، انکار بھی اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ تو پھر گھر جا کے فیصلہ خود کر لینا، جو اللہ کے ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو برے والے لعنت کا آباد و شاد رہے ہیں۔ اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے۔ قبلہ شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر آباد فرماتے تھے علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی بلکہ اماں کی شرافت سے ملتی۔ یہ علی اور ولی اللہ کا اعزاز ہے۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، آواز خالق آئی، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ فکرہ پھر سنیے گا، اہل علم لوگ تشریف فرما ہے۔ آواز قدرت آئی، سب نے سجدہ کیا، آدم نے انکار کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر، وہ تھا ہی کافر۔ میرے مالک وہ تو ملائکہ کی محفل میں بیٹھا رہا، تو کہہ دے کہ ہے کافر، تو نے کہہ دیا کہ یہ تھا کافر۔ میرے مالک یہ معصوموں میں بیٹھا ہے پھر بھی کافر ہے، نمازیوں میں بیٹھا ہے پھر بھی کافر ہے۔ آواز قدرت آئی، اگر لانتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو، لانتی لانتی ہوتا ہے، معصوم معصوم۔ لانتی معصوموں میں بیٹھا ہو، لانتی لانتی ہو، معصوم معصوم ہوتا ہے۔ میرے مالک اس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا ہے نا۔ سامعین گرامی کا ایک میں بات واضح کروں، نماز ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ نماز ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اگر اللہ صرف نمازوں سے راضی ہوتا تو آج ابلیس بھی رضی اللہ ہوتا، کیونکہ نماز عمل ہے، شیطان نمازی تھا۔ اگر نمازوں سے اللہ راضی ہوتا تو آج ابلیس بھی رضی اللہ ہوتا، کیونکہ نماز عمل ہے، خدا عقیدہ مانگتا ہے۔ روزہ عمل ہے، خدا عقیدہ مانگتا ہے۔ حج عمل ہے، خدا عقیدہ مانگتا ہے۔ زکوٰۃ عمل ہے، خدا عقیدہ مانگتا ہے۔ سرگودا کی دھرتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا بندے کے پاس علم ہو اور بولے نا محمد کو بیٹی دینا عمل ہے، خدا عقیدہ مانگتا ہے۔ آباد و شاد رہے۔ حیدری
زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اللہ کا منکر کیسے؟ اور ملا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں بچوں کی سیاست سے. کبھی ولی اللہ کا چھوڑنا ہے شیعہ قوم کے لوگوں، وگرنہ تم بھی نہ بچ سکو گے جہنم کی حرام سے. حیدری آل محمد آپ کو سلامت رکھے. میں مدرسے میں تھا، میرا ایک دوست شاعر ہے گجرانوالہ سے، تو میرے دل میں محبت جاگی اہل بیت کی. میں نے کہا مولا وہ تو شاعر ہے، بڑے رباعیاں لکھتا ہے، مولا مجھے بھی عطا کرے. ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، جھوٹ بولوں تو انہی قدموں پہ غرق ہو جاؤں. میں رات کو اپنے کمرے میں آیا مطالعہ کرنے کے بعد. میری عادت ہے کاپی پینسل میں اپنی سراؤنڈنگ رکھ کے سوتا ہوں، جب بھی کوئی بات یاد آئے لکھ لیتا ہوں. سامعین گرامی قدر میں سو گیا. کچھ دیر بعد میری آنکھیں کھلی. مجھے ممبر کا تقدس کی قسم ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، صرف آپ کو عقیدہ بتانا ہے. جو بندہ نیت سے خلوص نیت سے ان کا ہو جاتا ہے نا تو پھر زبان آپ کی ہلتی ہے، الفاظ پیچھے ان کے ہوتے ہیں. تو میری آنکھیں کھلی، میں نے فوراً قلم اٹھایا، میں نے لکھا اے منکر ولایت علی تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا. اے منکر ولایت علی تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا، عبادت میں اسی کو چھوڑ رہا ہے جس کا صبح و شام کھایا. جو بندے فکرہ سمجھے ہیں انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے وہ میرے ہم سفر رہیں تاکہ منزل تک آسانی سے سفر ہو سکے. میں نے لکھا اے منکر ولایت علی تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا، عبادت میں اسی کو چھوڑ رہا ہے جس کا صبح و شام کھایا. تو جتنی بھی کر لے عبادت ہے ملا، تو عبادت مانت ہے عادت جس میں نام علی نہ آیا. علی سے دونوں جہاں میں کوئی ولی دکھائے تو مان لیں گے. علی سے دونوں جہاں میں کوئی ولی دکھائے تو مان لیں گے. خدا کرے انتخاب جس کو نبی کہے تو رب جس کو چمکتی دیکھوں کے جم گھٹے میں مسکرائے تو مان لیں گے. صفحے عدو کی الٹ پلٹ کے ہزاروں سرکشوں کے کٹ کے علی کی صورت کے لائے خیبر کا در اڑائے تو مان لیں گے. ابھی تو میں آپ سے تعارف حاصل کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں علی والے تشریف فرما ہیں، کیونکہ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں گھینچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، اگر نام حیدر آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں. شکر کیا کرو اللہ نے تمہیں وہ امام عطا کیا جو تمام اماموں کا باپ ہے. کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ کا نام بھی ایک علی ہے. درود پڑھ لیں سارے سارے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے میری توقع سے زیادہ سنا، جتنا میں نے صبر کیا ہے مولا نے ٹائم بھی مجھے اتنا ہی دیا. جب تک میرے معزز قبلہ گلشن شہزاد بخاری صاحب نہیں آتے تب تک میں ممبر پہ ہوں. قبلہ لال بادشاہ کا حکم ہے تو آپ کی نوکری کرتا رہوں. آپ کی نوکری میں وہ چند لمحات گزار رہے ہیں. چلو بادشاہ یہ ہمارے لیے 5 گھنٹے اس نے ہم سے ویٹ کروایا ہے. ایک درود پڑھیں سارے صاحبان.
लानत डाल दी, सबको पता है। आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं कोई पहली दफा ये बातें अर्ज कर रहा हूँ। हैरान होके नहीं, परेशान होके नहीं। पढ़ मैं रहा हूँ, जिम्मेदार में हूँ। किताब मुअर्रख, रिवायत, रावी, ज़ेर, ज़बर, शद, मद का मैं हूँ। जिसकी तबीयत में ज़्यादा गर्मी हो मजलिस के बाद मुझसे मिल सकता है। वगरना लखनऊ, कनाडा, फ्रांस का रहने वाला नहीं, आप ही के इलाका शहर में ड्रंजा का रहने वाला हूँ। बस आपकी दुआएं होनी चाहिए मेरे साथ। आले मोहम्मद आपको सलामत रखिए। अल्लाह ने इब्लीस के गले में लानत डाली, कहा निकल जा मेरे दरबार से, कयामत तक तुझ पे लानत पड़ती रहे। अब ये बारगाह तौहीद से निकल आया, अब खड़ा है बारगाह तौहीद के दरवाजे पर। आवाज़े कुदरत आई, जाता क्यों नहीं? इसने कहा मेरे अल्लाह, मैंने की है तेरी इबादत, मुझे इसकी कीमत चाहिए। मैंने तेरी इबादत की, मुझे इसकी कीमत चाहिए। आवाज़े कुदरत आई, क्या कीमत दूं? इसने कहा एक ताकत दे दे और एक मोहलत दे दे। ताकत मुझे इतनी दे कि जहां चाहूं वहां पहुंच जाऊं, मोहलत मुझे कयामत तक दे। अब ये ताकत इब्लीस के पास है। सरगोदा में भी वही गुमराह करता है, लाहौर में भी वही गुमराह करता है, कराची में भी वही गुमराह करता है। आप मस्जिद में जाके मौलवी से पूछना, मौलवी जी एक इब्लीस हर जगह कैसे चला जाता है? उसे कहना उसे अल्लाह ने ताकत दी है, तो फिर कहना अली यहाँ भी मदद करता है, अली इराक में भी मदद करता है, अली ईरान में भी मदद करता है। मौलवी फौरन कहेगा एक अली हर जगह कैसे चला जाता है? कहना खुदा तुझ पे लानत करे, अल्लाह अपने सबसे बड़े दुश्मन को ताकत दे सकता है तो क्या अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता? आवाज़ शामिल है। अगर खुदा अपने सबसे बड़े दुश्मन को ताकत दे सकता है तो क्या अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता? अब ये बारगाह तौहीद के दरवाजे पर मुख्तसर कर निकल आए। इसने कहा या अल्लाह, मैं बैठ जाऊंगा सिराते मुस्तकीम पे, बंदे आएंगे, मैं उन्हें सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। लोग आते रहेंगे, मैं उन्हें हटाता रहूंगा। मस्जिद से मौलवी के लेके मक्के के मुफ्ती तक मेरा चैलेंज है, सबको इकट्ठे करके बिठा दो, उन्हें कहो ये सिराते मुस्तकीम नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। मुल्ला अली मुत्तकी कारी अहले सुन्नत, किताब का नाम कंजुल अमाल, सफा नंबर 258, 70 नंबर 4 पे लिखा है, कायनात का बादशाह रसूल खुदा अपने सहाबा से खिताब फरमा रहे हैं। या एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने फरमाया बैठ जा। वो बंदा इधर से आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने फरमाया बैठ जा। बंदा तीसरी दफा इधर से आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने फरमाया बैठ जा। ये तीसरी दफा मस्जिद नबी के कोने पे अली इब्न अबी तालिब का आना था। नबी ने फरमाया आपको, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपने दाएं हाथ की उंगली अली की तरफ इशारा करके फरमाया हाज़ा अली सिराते मुस्तकीम। आले मोहम्मद आपको सलाम, ये आपकी दुआएं, ये सबसे अफजल है। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। किसने कहा? कारी अहले सुन्नत मुल्ला अली मुत्तकी, उसने कहा नबी ने अपने दाएं हाथ की उंगली अली की तरफ बढ़ा के कहा हाज़ा अली सिराते मुस्तकीम, हाज़ा अली सिराते मुस्तकीम। जिन बंदों को मेरी पिछली बात याद है कि शैतान ने कहा था मैं बैठ जाऊंगा सिराते मुस्तकीम पे, मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, और नबी कह रहे हैं सिराते मुस्तकीम
यकीन है अली, तो बात याद रखना, जो भी जब भी कहीं भी अली जोन वलीउल्लाह से रोके समझना पक्का इब्लीस। इस्लाम के दामन में बस कोई तो चीजें हैं, एक सर पे यदुल्लाह, एक सजदा, एक छपरी। नारे हैदरी। आले मोहम्मद आपको सलामत रखिए। आपने मेरी तवक्को से ज्यादा सुना। मौला आपके इज्जत बख्त रिज़्क़ में इजाफा कर। क्या कहें, मालिक आपको सलामत रखे। अल्लाह ने कहा सजदा कर उसे जिसे मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से। ये बात किसी किसी को हजम होती है, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। इसका मतलब अल्लाह के हाथ हैं, हाथ हों तो फिर बाजू भी होते हैं, बाजू हों तो फिर कंधे भी होते हैं, कंधे हों तो फिर जिस्म भी होता है, और जिसका जिस्म हो वो अल्लाह होता नहीं। अब दो ही रास्ते हैं मुसलमानों के पास, या तो हाथों वाला अल्लाह दिखाओ या अल्लाह वाले हाथ तलाश करो। आले मोहम्मद जी सलामत रहे। अल्लाह इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। बंदा अवान हो, पठान हो, बलोच हो, जो भी हो, वो जाना जाता है अपने बाप की वजह से। बाप अवान, बेटा अवान, बाप पठान, बेटा पठान, बाप चट्ठा, बेटा चट्ठा, लेकिन हलाली अली की वजह से पहचाना। आले मोहम्मद अल्लाह ने इब्लीस से कहा सजदा क्यों नहीं किया उसे जिसे मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से। इसने कहा मैं इनको सजदा कर देता अगर वो भी करते, मैं इसे सजदा कर देता अगर वो भी करते। आवाज़े कुदरत आई, क्या तू उनमें से हो गया है? जो भी उन जैसा होने का दावा करता है वो शैतान का इलाकार कहलाता है। आदम को सजदा नहीं किया। आदम बने थे चार चीजों से, आग, पानी, मट्टी, हवा। आदम कितनी चीजों से बने थे? चार चीजों से, आग, पानी, मट्टी, हवा। सरगोदे वालों, शैतान बड़ा कमीना है। इसे आग पे भी एतराज नहीं, इसे पानी पे भी एतराज नहीं, इसे हवा पे भी एतराज नहीं। अगर इसे एतराज था तो मट्टी से था, अगर एतराज था तो तुराब से था। अल्लाह ने 6000 लाख साल की इबादत गारत करके गले में लानत का तोप डाल के अपने दरबार से निकाल के हर मुनकरी ने विलायत अली के मुंह पे तमाचा मारा कि जब मैं तुराब के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो अबू तुराब के मुनकर की इबादत कैसे? सलामत रहे। आले मोहम्मद आपको सलामत रखिए। अगर बंदा तुराब का मुनकर हो और जाना किसके पास है? जो अबू तुराब है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखिए। बस आखिरी जुमला मेरा फजाइल का। आवाज़े कुदरत आई, सजदा कर उसे जिसे मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से। इसका मतलब अल्लाह के हाथ है। हाथ हो तो फिर बाजू भी होते हैं, बाजू हो तो फिर कंधे भी होते हैं। फिक्र इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान मेरी तरफ से हट गया। अब दो ही रास्ते हैं मुसलमानों के पास, या तो हाथों वाला अल्लाह दिखाओ या अल्लाह वाले हाथ तलाश करो। मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम है, कूफा के मिंबर पर जब अबू तालिब के बेटे अली ने यह आयत पढ़ी, बिमा खलक़्तु बियदैया, सजदा कर उसे जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथ
سید گلشن شہزاد بخاری صاحب ممبر پہ جلوہ افغان ہے، ان کی موجودگی سے میرا دل چاہ رہا ہے ان کو سبق سنانا ہے، صرف ایک جملہ فضائل کا، ایک جملہ مصائب کا، ممبر اپنے معزز کے حوالے۔ ہر بندے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے مدعی کی طاقت سے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اگر میں کہوں کہ 1 منٹ کے بعد میں اسلام آباد میں مجلس پڑھوں گا تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ نہیں مانیں گے، آپ جھوٹ سمجھیں گے، اور ہم لعنت بھیجتے اسی پہ ہیں جو ممبر پہ آ کے جھوٹ بولا، جو رسول کے ممبر پہ آ کے جھوٹ بولا۔ جی جی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ جو بندے یہ فکرہ سمجھے ہیں انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے میرے ہم سفر رہیں تاکہ منزل تک آسانی سے سفر ہو سکے۔ ہر بندے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے مدعی کی طاقت سے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اگر میں کہوں 1 منٹ کے بعد میں اسلام آباد مجلس پڑھوں گا، آپ نہیں مانیں گے، جھوٹ سمجھیں گے۔ اگر یہی دعویٰ وہ آصف ابن برخیہ کرے، وہ جو تخت بلقیس لایا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، یہی وجہ ہے اگر میں کہوں آپ نہیں مانو گے۔ اگر یہی دعویٰ آصف ابن برخیہ کرے تو آپ فوراً مان جاؤ گے۔ مجھے آل محمد کی عزت و عظمت کی قسم ہے، یہ ماتمیوں کا دعویٰ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے میں تمہیں جنت میں لے۔ جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ جملہ بس میرا فضائل کافی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے گناہوں کو بھی نہیں دیکھتے، یہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، گناہگار کا کام ہی کیا ہے جنت میں جانا؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے پہاڑی سے اونٹنی نہیں نکل سکتی۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے موم لوہا ہاتھ سے نہیں مڑ سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا۔ آپ حیران نہ ہو، پہاڑی سے اونٹنی نکل سکتی ہے، اگر نکالنے والا صالح نبی ہو موم لوہا ہاتھ سے مڑ سکتا ہے، اگر موڑنے والا داؤد ہو قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے، اگر اڑانے والا سلیمان ہو دریا میں رستہ بن سکتا ہے، اگر بنانے والا موسیٰ ہو چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، اگر کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، اگر نکالنے والا حیدر کرار ہو تو گناہگار آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اگر لے جانے والی فاطمہ زہرا۔ آباد و شاد رہیں، اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ کو مولا سلامت رکھے۔ باقی جملہ میرا پتہ ہے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ نے جو آل محمد کو دیا وہ فضائل بن کا گیا، اور جو امت نے آل محمد کو دیا وہ مصائب بن کا گیا۔ جنہاں ہائی کیتی ہے انہاں والی دی خیرات ہے، جڑے نہیں کر سکے سین تانوں عطا فرمان۔ علی دی دھی دا غم سن کے رون والے ہوں، اللہ تانوں اپنی دھیاں دے غم وچ کدی نہ روائے۔ عزاداروں، اسی علی کی ولایت کو